یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. قل إن لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اشارہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا. یعنی تمہارے کا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کی راتوں میں، روزے کی راتیں ہوتی ہیں، روزہ چھوڑ دیں، روزے کی جو راتیں ہیں ان میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا ہے. جو اپنی عورت ہے یعنی بیوی ہے اس کے پاس جانا حلال ہے روزے کی راتوں میں ہے. روزے میں حرام ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری، اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ صحبت کے ساتھ اس کو بوسہ بھی نہیں لے سکتے، چوم بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے راتوں میں جا سکتے ہیں. جیسے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. شان نزول: شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جمع کرنا نمازی عشاء تک حلال تھا. شروع اسلام میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے، دین لے کر آئے، اس وقت کیا تھا کہ شروع اسلام میں مغرب سے عشاء تک ہی کھانا پینا جو بھی کچھ تھا وہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک ہی حلال تھا. اس کے بعد جو ہے منع ہو جاتا تھا. نماز عشاء تک شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں. یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا تھا. یعنی جو بھی کچھ ہوتا تھا، کھانا پینا، جمع کرنا یا ملاقات کرنا جو بھی تھا، تو مغرب کی نماز ہوتی نا جیسے افطار کی نماز تو اس کے بعد سے اور تراویح تک جائز ہوتا تھا. اس کے بعد کھانا پینا اور یہ سب کام حرام ہو جاتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی جب آتی ہے، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا، بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہو گیا. بعض صحابہ سے یہ فعل سرزد ہو گیا، ہم بستری والا. رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا. اس پر وہ حضرات نادم ہوئے، یعنی شرمندہ ہوئے، کیونکہ جب حرام تھا اس میں جب روزے کی حالت میں حرام کام ہو جائے تو پھر شرمندگی والی بات ہے. تو شرمندہ ہوئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صورت حال بیان فرماتے ہیں. تو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا. سبحان اللہ. جب یہ شرمندگی محسوس ہوئی تو اس کے بعد جو ہے رات میں جو ہے جانا حلال کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی گئی. آئندہ کے لیے اجازت بھی فرما دی گئی اور جانا بھی حلال کر دیا گیا. تو اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ رات میں بھی نہیں جا سکتا ہے تو وہ یہ غلط کر رہا ہے. رات میں جا سکتا ہے. ہر روزے کی حالت میں اگر ملتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے اور پھر روزہ بھی چلا جاتا ہے. روزہ بھی وہاں سے نہیں مانا جائے گا، روزہ بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو اگر کوئی ایسا کام ہے تو وہ صرف رات کے حصے میں آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کام حرام ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اس سے بچے. روزے کی حالت میں جن چیزوں کے لیے منع ہے جیسے کھانا پینا اور تمام جھوٹ چغلی یہ سب جو ہے منع ہے. اسی طریقے سے جو ہے روزے کے درمیان اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو روزہ اس کا چلا جائے گا. تو روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتا. ہاں اگر جو ہے رات میں جاتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا ہے. تو ان باتوں کا خاص کر دھیان رکھیں. حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام ہوا کرتی ہیں، جو حلال ہوا کرتی ہیں وہ حلال ہوا کرتی ہیں. حلال کو اگر حلال جان کر کیا جائے اور پھر سنت مصطفیٰ جان کر اگر کیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. شادی کرنا جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر شادی کو انجام دیا جائے تو اس کا ثواب بھی بہتر ہوا کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرماتا ہے. اور ایک رسمن اگر کیا جائے نا تو پھر سنت مصطفیٰ زندہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ ثواب بھی نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزر اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.